رمضان کا آخری عشرہ، راتیں خاموش ہیں مگر آسمان بیدار ہے، ہوائیں ساکت ہیں مگر فرشتوں کی پرواز جاری ہے۔ مسجدوں کے سائے لمبے ہو چکے ہیں، سجدوں کی پیشانیاں نم ہیں، آنکھوں میں نمی ہے اور دلوں میں ایک ہی طلب، کہیں وہ رات آ جائے جسے لیلۃ القدر کہا گیا، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو اس مبارک عشرے میں ایک ایسی خوشخبری دیتا ہے جو شب قدر کی عظمت سے جڑی ہوئی ہونے کے باوجود ایک اور دروازہ کھولتی ہے، ایسا دروازہ جو ہر رات کھل سکتا ہے، ہر سانس کے ساتھ کھل سکتا ہے اور ہر دل کو اپنے آغوش میں لے سکتا ہے۔ یہ راز ہے درود شریف کا، وہ درود جو لبوں سے نکل کر عرش تک جاتا ہے، وہ درود جو دل کی تاریکیوں میں چراغ جلاتا ہے، وہ درود جو بندے کو اپنے رب کے محبوب کے قریب کر دیتا ہے، اور جب بندہ محبوب کے قریب ہو جائے تو رب کی رحمت خود اس کے قریب آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو زمین پر رہنے والوں کو آسمان کی ایک جھلک دکھا دی گئی۔ سوچئے، جس ہستی پر خود رب کائنات درود بھیج رہا ہو، جس پر فرشتوں کی صفیں درود میں مصروف ہوں، اس ہستی کا نام جب آپ کے لبوں پر آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کے پردے ہلنے لگتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب بندہ شب قدر کی تلاش میں جاگتا ہے، وہ ایک رات کی برکت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو راتوں کی محتاج نہیں، یہ ہر رات کو قدر بنا سکتی ہے، ہر لمحے کو نور میں بدل سکتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر درود شریف کی ایک قبول گھڑی انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کو شب قدر مل بھی جائے مگر دل میں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ رات کتنی اثر انگیز ہوگی، اور اگر دل حضور کی محبت سے لبریز ہو، زبان درود سے تر ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوں، تو پھر ہر رات قدر کی رات بن سکتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہمیں ایک امتحان میں ڈالتا ہے، کیا ہم صرف ایک رات کے طالب ہیں یا اس ذات کے عاشق ہیں جس کے صدقے ہمیں وہ رات ملی؟ درود شریف ہمیں رات سے نکال کر ذات تک لے جاتا ہے، شب قدر ہمیں اجر دیتی ہے، درود شریف ہمیں قرب دیتا ہے، اور قرب اجر سے بڑا انعام ہے۔ یہی وہ خوشخبری ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ درود شریف کا راز یہ ہے کہ جب بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اور جو دعا محبوب کے در سے گزر کر جائے وہ خالی کیسے لوٹے۔ رمضان کی آخری راتوں میں جب آپ سجدے میں گریا کرتے ہیں، جب آپ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، جب آپ مغفرت مانگتے ہیں، تو ان سب کے درمیان اگر آپ درود کو شامل کر لیں تو گویا آپ نے اپنی دعا کو ایک نورانی پروں والا قاصد دے دیا۔ یہ راز صرف الفاظ کا نہیں، یہ تعلق کا راز ہے، یہ محبت کا راز ہے، یہ اس دروازے کا راز ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج کی اس طویل اور روح پرور گفتگو میں ہم 10 حصوں میں اس راز کو کھولیں گے۔ ہم جانیں گے کہ رمضان کے آخری عشرے میں درود شریف کس طرح انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اس کی دعاؤں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو دھو سکتا ہے، اور اسے ایسی خوشخبری دے سکتا ہے جو صرف ایک رات تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کو روشن کر دے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ سفر صرف سننے کا نہیں، محسوس کرنے کا ہے۔ یہ سفر صرف کا نہیں، عشق کا ہے، اور اس سفر کی ابتدا ہم اسی نام سے کرتے ہیں جس کے بغیر کوئی کمال مکمل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رات گہری ہو چکی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی خاموشی میں ایک عجیب سی سرگوشی ہے۔ کوئی تسبیح کے دانے گن رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں کھویا ہے، کوئی سجدے میں ٹوٹ کر رو رہا ہے۔ ہر دل شب قدر کی تلاش میں ہے، مگر ان سب کے درمیان ایک ایسا عمل ہے جو ہر عبادت کو ضلا دیتا ہے، ہر دعا کو پر لگا دیتا ہے، ہر آنسو کو قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فریاد، ہماری التجا، ہماری امید سب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ محبوب خدا کے در سے نہ گزرے۔ سوچئے، آپ ایک بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتے ہیں،
راستہ لمبا ہے، پہرے سخت ہیں، دروازے بلند ہیں، مگر اگر آپ کے ہاتھ میں شہزادے کا حوالہ ہو، اگر آپ کے لبوں پر شہزادے کا نام ہو، اگر آپ کی درخواست پہلے شہزادے تک پہنچ جائے تو بادشاہ تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی درود شریف کا راز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ اپنی دعا کو محبوب خدا کے دربار میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ قبولیت کی گھڑیوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر قبولیت کا دروازہ محبت سے کھلتا ہے۔ درود شریف اس محبت کی کنجی ہے۔ یہ الفاظ نہیں، یہ رشتہ ہے۔ یہ رسم نہیں، یہ نسبت ہے۔ یہ تکرار نہیں، یہ اقرار ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کے نام سے جیتے ہیں اور اسی نام پر مرنا چاہتے ہیں۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، مگر درود شریف ایک ایسا تحفہ ہے جو خود اللہ نے اپنے لیے اختیار کیا۔ قرآن میں اعلان ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، وہ رب جو کسی کا محتاج نہیں، وہ رب جو سب کا خالق ہے، وہ رب جو ہر عبادت کا مستحق ہے، وہ خود درود بھیج رہا ہے اور پھر ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم بھی بھیجو۔ یہ حکم دراصل دعوت ہے۔ یہ دعوت ہے اس مجلس میں شامل ہونے کی جہاں فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں، جہاں نور کی بارش ہو رہی ہے، جہاں عرش کے سائے میں درود کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ جب آپ رمضان کی آخری راتوں میں درود پڑھتے ہیں تو گویا آپ اس نورانی مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہی وہ خوشخبری ہے جو شب قدر سے جڑی ہوئی ہونے کے باوجود اس سے آگے نکل جاتی ہے۔ شب قدر ایک رات ہے، درود شریف ایک نسبت ہے۔ شب قدر ایک وقت ہے، درود شریف ایک حالت ہے۔ شب قدر ملے یا نہ ملے، درود شریف آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں تو ہر سانس کو درود میں بدل سکتے ہیں، ہر لمحے کو نور میں ڈھال سکتے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو دل پر کیسا سکون اترتا ہے؟ جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے کوئی اندھیرا چھک گیا ہو، جیسے کسی نے دل کے دروازے پر دستک دی ہو اور کہا ہو، غم نہ کرو، تم اکیلے نہیں ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں شیطان قید ہے، دروازے کھلے ہیں، رحمت برس رہی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی عمل سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے تو وہ وہی عمل ہے جسے خود رب نے اختیار کیا۔ درود شریف صرف ثواب نہیں دیتا، یہ دل کو زندہ کرتا ہے، یہ آنکھوں کو نم کرتا ہے، یہ زبان کو پاک کرتا ہے، یہ روح کو جلا بخشتا ہے۔ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی حاجتیں گنواتے ہیں، کبھی یہ بھی آزما کر دیکھیے کہ سجدے کی ابتدا درود سے کریں۔ درمیان میں درود شامل کریں اور دعا کے اختتام پر درود کے ساتھ آمین کہیں۔ پھر دیکھیے دل کی کیفیت کیسے بدلتی ہے۔ دعا مانگنے والا بھی بدل جاتا ہے، مانگی جانے والی دعا بھی بدل جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اگر آپ نے درود کو اپنا ساتھی بنا لیا تو آپ نے ایک ایسا خزانہ پا لیا جو صرف ایک رات کا نہیں، پوری زندگی کا ہے۔ اور ابھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ آگے ہم جانیں گے کہ درود شریف کس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے، تقدیر کو سنوارتا ہے اور انسان کو ایسی خوشخبری دیتا ہے جو اس کے تصور سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ یہ راز آہستہ آہستہ کھلنے والا ہے، اور ہر راز کے پیچھے ایک ہی نام جگمگا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں صرف جاگنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے ماضی کے بوجھ کو اٹھائے رب کے در پر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل میں ندامت ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ کیا میری تقدیر بدل سکتی ہے؟ کیا میری ٹوٹی ہوئی زندگی پھر سے سنور سکتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں درود شریف ایک معجزہ بن کر سامنے آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم دور فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ غور کیجئے، گناہ معاف ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر غموں کا دور ہونا بھی کم انعام نہیں۔ اور جب دونوں ایک ساتھ مل جائے تو یہ خوشخبری کسی ایک رات تک محدود کیسے رہ سکتی ہے؟ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، مگر درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تقدیر کے لکھنے والے سے جوڑ دیتا ہے، اس محبوب کے ذریعے جس کے صدقے کائنات بنی۔ جب بندہ سچے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گویا وہ اپنی تقدیر کی سیاہی میں نور شامل کر دیتا ہے۔ سوچیے، اگر آپ کی زندگی میں اندھیرے زیادہ ہوں، اگر آپ کو لگتا ہو کہ راستے بند ہو چکے ہوں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ دعائیں سنائی نہیں دے رہیں، تو اس آخری عشرے میں ایک تجربہ کیجیے۔ روزانہ ایک خاص تعداد مقرر کیجیے، مثلاً 100 مرتبہ، 300 مرتبہ یا جتنا ممکن ہو درود پاک پڑھیے۔ پھر اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اندر کچھ نرم ہو رہا ہے، کچھ ٹوٹ رہا ہے، کچھ جڑ رہا ہے۔ درود شریف دل کو صاف کرتا ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔
ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ قبولیت صرف الفاظ میں ہے، مگر اصل راز دل کی حالت میں ہے۔ درود دل کی حالت بدل دیتا ہے۔ یہ انسان کو شکایت سے شکر کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، بے چینی سے سکون کی طرف لے آتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم سب شب قدر کی تلاش میں ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر شب قدر ہمیں نہ بھی ملے تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ اگر ان راتوں میں ہمارا دل درود سے آباد ہو گیا، اگر ہماری زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے تر ہو گئی، تو ہم نے وہ پا لیا جو کسی ایک رات سے بڑا ہے۔ ہم نے نسبت پا لی۔ نسبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ جیسے لوہا آگ کے قریب ہو کر سرخ ہو جاتا ہے، ویسے ہی دل محبوب خدا کے نام سے گرم ہو جاتا ہے، اور جب دل میں محبت کی حرارت آ جائے تو گناہوں کی برف پگھلنے لگتی ہے۔ ایک اور راز سنیے، درود شریف صرف گناہ مٹاتا نہیں، نیکیاں بھی بڑھاتا ہے۔ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی، یہ وعدہ ہے۔ اور جب یہ وعدہ رمضان کے آخری عشرے میں پورا ہو، جب فضیلتیں پہلے ہی بڑھا دی گئی ہوں، تو اس کا اثر کس قدر عظیم ہوگا۔ یہی وہ خوشخبری ہے جو شب قدر کی خوشخبری سے جڑ کر اسے وسیع کر دیتی ہے۔ شب قدر کی رات میں ایک عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر درود شریف کا سلسلہ اگر جاری رہے تو ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ برکت میں بدل سکتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ جب کبھی دل بہت بوجھل ہو اور آپ آہستہ آہستہ درود پڑھنا شروع کریں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو کمزوری کے نہیں ہوتے، وہ آنسو تعلق کے ہوتے ہیں، وہ آنسو اس احساس کے ہوتے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا ایک نبی ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا، جو ہمارے لیے دعا کرتا رہا۔ اور جب ہم اس ہستی پر درود بھیجتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو گویا ہم اپنے آپ کو اس شفاعت کے قریب لے آتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ دراصل دل کی صفائی کا وقت ہے، اور دل کی صفائی کا سب سے نرم، سب سے مؤثر، سب سے پیارا طریقہ درود شریف ہے۔ یہ نہ مشکل ہے نہ طویل، یہ صرف محبت مانگتا ہے، اور محبت جب شامل ہو جائے تو الفاظ خود بخود نور بن جاتے ہیں۔ آنے والے حصوں میں ہم مزید گہرائی سے دیکھیں گے کہ درود شریف کس طرح انسان کی تقدیر کے بند دروازے کھولتا ہے، کس طرح رزق میں وسعت لاتا ہے، کس طرح گھروں میں سکون اتارتا ہے، اور کس طرح اس آخری عشرے کو واقعی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیتا ہے۔ اپنے دل کو تیار رکھیے، کیونکہ یہ راز ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہر اگلا قدم ہمیں اس خوشخبری کے اور قریب لے جا رہا ہے، ایسی خوشخبری جو صرف ایک رات کی نہیں، پوری ابد کی ہے، اور اس سفر کی روشنی وہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کے آخری عشرے کی یہ ساتیں صرف مغفرت کی نہیں، فیصلے کی ساتیں بھی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان اپنے انجام کے بارے میں سوچتا ہے۔ قبر کی تنہائی، حشر کا میدان، پولیس رات کی باریکی، دل کانپ اٹھتا ہے، مگر انہی خیالوں کے بیچ ایک روشنی ہے، ایک امید ہے، ایک سہارا ہے، اور وہ ہے شفاعت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی آرزو کیا ہوگی؟ لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، مگر ایسی میدان میں ایک ہستی ہوگی جو امتی امتی کہہ رہی ہوگی، وہی جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، وہی جو ہمارے لیے روئے، وہی جو ہمارے لیے دعا کرتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی درود شریف کا چوتھا راز ہے، یہ صرف دنیا کی برکت نہیں دیتا، یہ آخرت میں سایہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ ذرا اس جملے کو دل میں اتاریے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن جب ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا، جب ہر سہارا ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت قریب ہونا۔ یہ خوشخبری شب قدر سے چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ شب قدر ایک رات کی برکت ہے، مگر قیامت کا قرب وہ تو ابدی کامیابی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ایسا رشتہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی پہچانا جائے گا، اور پولیس صراط پر بھی تھام لے گا۔ سوچئے اگر اس آخری عشرے میں آپ نے درود کو اپنا معمول بنا لیا، اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں، افطار کے لمحات میں، سحری کی خاموشیوں میں، مسجد کی صفوں میں، تنہائی کے آنسوؤں میں درود شامل کر لیا، تو آپ کا نام ان لوگوں میں لکھا جا سکتا ہے جو کثرت درود والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور کثرت درود والے کون ہیں؟ وہ جن کے دل میں محبت زندہ ہو، کیونکہ درود صرف زبان سے نہیں نکلتا، یہ دل سے نکلتا ہے، اور جب دل سے نکلے تو سیدھا دل تک پہنچتا ہے۔